اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پس بعض تم میں سے کفر کرنے والے اور بعض تم میں سے ایمان لانے والے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. وصورکم، اور صورتیں بنائی تمہاری. فاحسن صورکم، پس بہت اچھی صورتیں بنائی تمہاری. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کے راز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التغابن کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت کا نام ہے التغابن، چونکہ سورت میں آ رہا ہے ذالک یوم التغابن، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے تغابن، ہار جیت والا دن. اسی نسبت سے سورت کا نام سورۃ التغابن ہے.
اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورۃ المنافقون مکمل ہوئی، اور سورۃ المنافقون کے آخر میں جو ہمارا کل کا سبق تھا اس میں آپ نے سنا اور پڑھا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، یعنی موت کے دن کا ذکر تھا کہ موت آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو، اور موت سے پھر اگلا مرحلہ وہ قیامت کا ہے جس کا تذکرہ سورۃ التغابن میں ہے۔ اس سے قبل سورۃ الجمعہ میں، سورۃ الصف میں، سورۃ الحشر میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ تھا، لیکن ساتھ عقلی دلائل نہیں بیان کیے گئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر چند دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں جو آج کے سبق ہے ہمارا۔ باقی سورۃ المنافقون میں منافقین کا تذکرہ تھا، اور سورۃ التغابن میں قیامت کا تذکرہ کر کے بتایا اصل ہار جیت اور کامیابی اور ناکامی کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے تھوڑے اور عارضی فائدہ کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان کو اپنے کھاتے میں ڈالنا کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں ہے۔ ابتدائی 4 آیاتیں جو ہمارا آج کا سبق ہے، اس میں صرف اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور اس پر دلائل دیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، صرف تمہارا ہی خالق نہیں، آسمان و زمین کا خالق ہے، اور اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، چاہے خفیہ ہو چاہے اعلانیہ ہو، حتیٰ کہ سینوں کے راز بھی وہ جاننے والا ہے۔ فرماتے ہیں یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کیوں نہ آئیں، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ اپنی جبین رکھ کر اس کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو۔ آسمانوں والے بھی اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وما فی الارض، زمین والے بھی اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، والطیر محشورا والطیر صافات، اللہ فرماتے ہیں پرندے صف بنا کر، پرندے اکٹھے ہو کر مل کر اس کی تسبیح کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح ہم تو بعد میں اٹھتے ہیں اور پرندے پہلے اٹھ کے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں، رب کہتا ہے یہ میری تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور شام کو دن بھر اپنا پھرتے ٹرتے اڑتے کھاتے پیتے، اور شام کو جب آتے ہیں پھر جمع ہو کر آرام سے پہلے پھر اس کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ آسمانوں والے بھی اس کی تسبیح میں ہیں، زمین والے بھی اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بادل کی گرج اور کڑک کے اندر بھی اس کی تسبیح ہے، فرشتے بھی اس کے ڈر کے مارے اس کے سامنے جھکے پڑے ہیں۔ جب ساری کائنات اس کے سامنے تسبیح خواں ہے، اے انسان تجھے بھی اس کی تسبیح کا اقرار کرنا چاہیے، اور تجھے بھی کہنا چاہیے سبحان اللہ، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ اصل عربی قانون کے مطابق تو بات یوں ہونی چاہیے تھی، الملک لہ والحمد لہ، ملک اسی کا، حمد بھی اسی کی، لیکن لہو خبر کو مقدم کیا، اسی ہی کے لیے، اس کے اندر حصر کا معنی آتا ہے، اسی ہی کے لیے ملک ہے، اسی ہی کے لیے تعریفیں ہیں، یعنی مالک وہی ہے اور کوئی مالک نہیں، اور تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے اور کوئی تعریفوں کے لائق نہیں، اس کے ملک کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ ملک کا تو ہی مالک ہے، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک کو چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، فیصلے یا اللہ تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہیں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی،
جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے، گھٹانے اور بڑھانے میں ملک کا مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک پردہ ہے اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ تو مالک کون ہوا پھر؟ لہ الملک، اسی ہی کے لیے ملک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذرے بھر کا بھی مالک نہیں، اپنے وجود کا مالک نہیں، اپنے وجود کے بالوں کا مالک نہیں، وہ سیاہ رکھے اور پھر سفید کرے، وہ اعضاء کو قوت دے یا پھر لاغر کر دے اور وہ چلتے پھرتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے، وہی مالک ہے۔ وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ باقی سارے کیا مخلوق ہے، محکوم ہے، مجبور ہے، مختار نہیں ہے، ذوف و ضرر سے، سکم و اجل سے۔ شاعر کہتے ہیں مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سکم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ ذوف و ضرر، بیماری اور تکلیف، کمزوری اور تکلیف، سکم و اجل، یہ جناب بیماری اور موت، کوئی نہیں بچا سکتا ان چیزوں سے اپنے آپ کو۔ تو معلوم ہوا کہ مالک صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی۔ فرمایا لہ الملک، آگے فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد تعریفوں کے لائق بھی ہوئی الحمدللہ۔ اور قرآن کریم میں الحمدللہ جہاں جہاں آیا ہے وہاں پر آگے ان صفتوں کا تذکرہ ہے جو صفتیں اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتح میں دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ۔ یہ حمد، یہ تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کے لیے حمد ہے، کیوں جی؟ کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اب آسمان و زمین میں ایک انچ جگہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، کسی حصے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا اور یہ کسی اور نے بنایا ہے، ایسا کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہاں بھی وہی بات۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ کرتے ہوئے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ بھائی اللہ کے لیے حمد اس لیے ہے کہ اس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس لیے الحمدللہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کافر قوموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، بڑی بڑی قوموں کو نیست و نابود کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قوموں کی تباہی کے فیصلے کرنا، یہ تعریف بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ پاک ہے، رب العزت ہے ان چیزوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے نبیوں پر سلام ہو۔ پیچھے اللہ نے قوموں کے واقعات بیان کیے، قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عزت عطا فرمائی۔ تو منکرین کو برباد کرنا، اہل ایمان اور اپنے انبیاء کو عزتیں بخشنا، والحمد للہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں ہیں تو یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ تو لہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے۔ اچھا یہاں پہ نا ایک اور بات عرض کروں، حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی آدمی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو جب اس کے بچے کی وفات ہو جائے اور فرشتے بارگاہ الہی میں جائیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے وہ جو بندہ تھا اس کے جگر کو، اس کے بچے کو کاٹ کے لے آئے ہو؟ جی یا اللہ لے آئے ہیں، آپ کا حکم تھا۔ اچھا اس موقع پہ اس نے کیا کہا؟ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے انا للہ پڑھا اور اس نے آپ کی حمد کی، آپ کی حمد، تعریف کی، حمد کی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میرے اس بندے کے لیے
جنت میں ایک محل تیار کرو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اب یہاں پہ تھوڑا غور کرنا، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ فوت ہو جائے، بنا کہ الحمدللہ، شکر ہے مر گئے، جیسے ہم سمجھتے ہیں نا پانی پی الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ، تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ شکر ہے مر گیا، وہاں مطلب یہ ہے کہ بچہ دینا اور پھر دے کر لے لینا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے الحمدللہ، یا اللہ یہ کام تیرے ہی ہیں، تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو لے لے۔ اس لیے فرماتے ہیں جس بندے کا یہ ایمان ہے کہ بچہ دینے والا اور لینے والا میرا اللہ ہی ہے، اس بندے کے لیے جنت میں جو گھر بنے گا اس کا نام بھی بیت الحمد رکھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں لہ الملک و لہ الحمد، تو حمد سے مراد کہ وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ الہ کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری ایک میرے اللہ کے اندر ہیں، ان کا اقرار فرمایا۔ اسی لیے لہ الملک، ملک کے اندر بھی کوئی شریک نہیں اور حمد کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، وہو علی کل شیء قدیر، پھر اس کی قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں، پھر اس کی قدرت میں بھی کوئی شریک، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان بضر کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ساری دنیا سفارشیں کرے، وہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے ہی رہتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح تھی، اور دلیل سنو، هو الذی خلقکم، فرمایا وہی اللہ ہے جس تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب خالق جب وہ ہے تو ہمیں چاہیے تھا، پوری دنیا کے انسانوں کو چاہیے تھا کہ اسی خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، لیکن آگے ساتھ اللہ شکوہ بھی کرتے ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس بعض تم میں سے کافر ہوئیے اور بعض تم میں سے مومن ہوئیے۔ خالق تو سب کا اللہ ہی ہے، پیدا تو کافروں کو بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن انسان کو جہاں پر اختیار دیا وہاں پہ انسان سے غفلت ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی انسان اپنے افعال اور اعمال کا خود کاسب ہے، کسب کرنے والا ہے۔ اب اس کسب میں پھر دو راہیں ہو گئی، ایک سیدھی راہ چلا، ایک غلط راہ پہ چلا، جو سیدھی راہ چلا وہ کامیاب ہوا، جو غلط راہ چلا وہ ناکام ہوا۔ اس لیے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کی رضا کفر نہیں ہے، باقی خالق سب کا اللہ ہی ہے۔ خالق سب کا کون ہے جی؟ اللہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ کیا اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو خالق جیسے اللہ ہے نا، ایسے نگران بھی اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ تمہیں تھوڑا سا اختیار اس نے دے دیا ہے، ہاتھ دے دیے، پاؤں دے دیے، آزاد دے دیے، زبان دے دی، آنکھ دے دی، اب کیسے چلانا ہے اس میں تھوڑا اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اور بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تم اختیار کو کیسا استعمال کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس اختیار کو کیسا استعمال کرتے ہو۔ اور 21ویں پارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرماتے فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز پر پیدا کیا؟ فرمایا دین فطرت پر۔ یا اللہ وہ کون سا ہے؟ دین فطرت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفہ، رب کے سامنے یکسو ہو کر عبادت کرو، اسی تخلیق پر، اسی عقیدے پر اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ دین فطرت یہی ہے کہ اللہ نے سب کو مسلمان پیدا کیا۔ آگے جہاں اختیار دے دیا فرمایا وہاں پہ کوئی انکاری بھی بن گئے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور صرف تمہارا ہی خالق نہیں، آسمانوں کا خالق بھی کون؟ اللہ۔ زمین کا خالق بھی کون؟ اللہ۔ آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، بالحق، بنایا حق کے ساتھ، یعنی اپنے قدرت کے اظہار کے لیے بنایا۔ کائنات کی ایک ایک چیز میں غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت چپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ وفی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد، شاعر کہتا ہے عربی کا، ہر چیز کے اندر تمہیں ایک دلیل اور نشانی ملے گی جو یہ بتا رہی ہوگی کہ اس ذات کا کوئی شریک
تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اور آگے فرماتے ہیں وصورکم، ارے آسمان زمین پہ غور کر، تجھے میری قدرت دکھائی دے گی، اور آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھ، تیری صورت کے اندر بھی میری قدرت ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وصورکم، اور اسی اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو بہت خوبصورت کر کے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں قسمیں کھا کھا کے کہتا ہوں میں نے تجھے بڑا خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ سوال کرتے ہیں نا، اے انسان ایک بات تو بتانا، جب ماں کے رحم میں اللہ تیری صورت بنا رہا تھا، کون مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ یا اللہ اس کا چہرہ خوبصورت بنائے؟ کیا تیرے باپ نے دیا؟ کیا تیری ماں نے دیا؟ کون تھا مشورہ دینے والا؟ اللہ خود جواب دیتے ہیں سورہ آل عمران میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اے میرے بندے مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا، میرا کوئی مشیر نہیں، میں نے اپنی مرضی سے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اسی صورت میں خود بناتا گیا، خود جوڑتا گیا، اور کبھی تو نطفہ تھا کبھی تو لوتھڑا بنا۔ سورۃ المؤمنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے انسان دیکھنا تجھے کیسے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو ایک محفوظ مقام کے اندر ماں کے رحم کے اندر نطفہ سا تھا، ایک بوند تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر دیکھنا میں نے اس نطفے کا لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنا دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر میں نے گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا، تیرے نقش و نگار میں نے بنا دیے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا تیرا اللہ ہے جس نے تجھے بڑا خوبصورت کر کے پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں وصورکم فاحسن صورکم، صورتیں بنائی تمہاری بڑی خوبصورت کر کے، سجا سجا کے بنایا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پھر ادھر ہی نہیں چھوڑ دیا، کل پھر تو نے لوٹ کر بھی اپنے خالق کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں جو تو کرتا رہا ہے تیرا رب تو اس سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ بھی جانتا ہے جو زمین میں ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کونے میں پڑی ہو، او فی الارض، زمینوں میں سے کہیں چھپا دی گئی ہو، اتنی چھوٹی سی چیز ساتوں آسمانوں زمینوں میں پتھر کی چٹان کے اندر چھپا کر رکھ دی گئی ہو، ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتی۔ فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، فرمایا جانتا کیا ہے، ما فی السماوات والارض، آسمانوں کی ہر بات کو بھی جانتا ہے، زمین کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو دل کے اندر رکھتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو زبان سے بولتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ تعالی، حدیث پاک میں
ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال پیسے کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، عمل کیا کر رہا ہے اور اس کے اندر نیت اس نے کیا رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا یعلم ما تسرون وما تعلنون، ارے معبود وہ ہوتا ہے جو قدرت والا بھی ہو، علم والا بھی ہو۔ ہم عبادت کرتے ہیں نا، عبادت کے اندر بنیادی طور پر دو عقیدے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارا معبود اس کو علم ہے، اگر معبود کو عابد کی عبادت کا علم ہی نہ ہو تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے معبود کو علم ہے، وہ میرے دل کے حالات سے، دل کی نیت سے بھی باخبر ہے، اس کا بھی اس کو علم ہے کہ میں کیوں کھڑا ہوں، کس ارادے سے کھڑا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں تو اللہ کی رضا ہے یا دکھلاوا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا جناب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کو علم ہے۔ اور نمبر دو، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، جزا بھی دے سکتا ہے، غلط کروں تو پکڑ بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو نہ قبول، یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ یہ میرے معبود کی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد پھر بندہ ہاتھ اٹھائے تو وہ عبادت، بیٹھ جائے تشہد میں تو وہ عبادت، کھڑا ہو جائے تو وہ عبادت، زبان سے کچھ بولے تو وہ عبادت۔ فکل دعاء و ثناء و تعظیم ینشأ بہذا الاعتقاد فہی عبادۃ، اس عقیدے کے ساتھ جو عمل بھی کرے گا وہ عبادت بنتا جائے گا، وہ کیا بنتا جائے گا؟ عبادت بنتا جائے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں، پہلی آیتوں میں قدرت اور یہاں پر علم، فرمایا کہ وہ تمہارے راز کو بھی جانتا ہے، اعلان کو بھی جانتا ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا یعلم السر واخفیٰ، وہ سر کو بھی جانتا ہے، اس سے بڑھ کے مخفی بات کو بھی جانتا ہے، راز وہ ہے جو تو جانتا ہے اور اخفا ہوا ہے جو ابھی تو بھی نہیں جانتا، آج سے 10 سال بعد جو تیرے دل میں بات پیدا ہوگی تیرا اللہ آج اس کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے راز جاننے والا ہے، دلوں کے کھٹکے جاننے والا ہے، اس لیے دن قیامت کا ہوگا وحصل ما فی الصدور، سینوں کی باتیں کھول دی جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی ذات پر کامل یقین رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ مَتَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس بعض تم میں سے کفر کرنے والے اور بعض تم میں سے ایمان والے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم، اور صورتیں بنائی تمہاری، واحسن صورکم، بس بہت اچھی صورتیں بنائی تمہاری، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔